چت کتے گیا رک گیا تھوڑے کام سے اج تہاڈوں اپنے شارکٹ انداز نال نا اج تائیں سنانیاں نے مزے والا ہونا آج دے ڈیزائن دا بڑا مزہ آنا انشاءاللہ ہن آئے گا تہانوں بڑے مزے والا دا آ گیا پھر نبی الاسلام دا لیول دیکھنا ہے تے ساڈے ایتھے مولویاں دا دور دا تسی لیول ویکھنا ہے کی ہے مزہ ہونا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 84 ہے اور آیت نمبر سورۃ الانعام کی 1 to 20 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو اپنی وحدانیت توحید کو واضح طور پہ بیان کیا ہے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کا سٹیٹس جو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ کفار کو بتائیں۔ جب کفار نے اعتراضات کیے کہ آپ اپنے دین اور اپنے ملک کی طرف دوبارہ لوٹ آئے اور عقیدہ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، تو اس وقت انہوں نے اعتراضات کیے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے حبیب پھر آپ اس انداز کے ساتھ ان کو جواب دیں کیونکہ یہ سمجھیں گے اس انداز کے ساتھ۔ وہ انشاءاللہ آج آپ کو بیان کیا جائے گا اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2005 کے تحت انشاءاللہ آج اسی لہجے کے ساتھ اور اسی انداز کے ساتھ آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اندھیروں اور نور کو پیدا کیا۔ جتنے بھی اندھیرے ہیں، چاہے وہ غلط رستے کا اندھیرا ہے یا ویسے ہی اجالا غائب ہو گیا اور اندھیری رات چھا گئی، تو وہ سارے کے سارے اندھیرے اللہ ہی نے پیدا کیے۔ اور روشنی تو چاہے ہدایت کی روشنی ہو، سیدھے رستے کی روشنی ہو یا اجالا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا کی ہیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تو پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی رب کریم کے مقابلے میں اپنے بتوں کو رب کے مقابلے میں کھڑا کر کے پھر اس کو مقابلے میں لے کے اس کے اندر عقیدہ توحید کے اندر خلوت ڈال کے اور اس کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا شرک جو پھیلانا ہے اس کی تعریف اپنے ذہن نشین کر لیں۔ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود ماننا یا مستحق کے عبادت ماننا، یہ شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہو جاتا کہ آپ اگر کسی کے آگے 2 منٹ جھک جاتے ہیں یا 2 منٹ یہ معاملات، ہاں، لیکن اگر آپ نے اس کو یہ سمجھ کے جھکے ہیں کہ وہ مستحق کی عبادت ہے، اس کو ماننا میرے اوپر لازم ہے توحید کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس وقت آپ نے شرک کر بیٹھے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق کی عبادت ہی ٹھہرانا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور معنی متعدد لوگوں نے تعریف کی ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ صادق آتی ہے۔ والذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مدت کا فیصلہ فرمایا، یعنی ایک مدت تک تم اس دنیا میں رہو گے، تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر ایک مدت تک یہاں پہ رہو گے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک مقررہ مدت اسی کے پاس ہے پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ یعنی تمہاری جو مقرر مدت ہے، وہ جو تم آئے تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ کتنی دیر یہاں پہ رہنا ہے، پھر یہاں سے جاؤ گے تو قبر کے اندر کتنی دیر رہنا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، پھر اس کے بعد محشر میں تم نے کتنی دیر سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، پھر اس کے بعد تم نے جنت یا جہنم میں جانا، اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے ہے۔ یہی تو توحیدیت ہے اور یہی وحدانیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ ایک چیز کا پہلے ہی پتہ ہونا، اس سے بڑھ کے اور کس کا علم ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ آسمانوں میں اور زمین میں لائق عبادت ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے اور وہ تمہارے سب کام جانتا ہے۔ ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، پوشیدہ رکھتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تم کچھ کرتے ہو وہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ،
اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ پہلے توحید کو چھیڑا کفار نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید واضح کر دیا کہ وہ تمہاری ایک ایک مدت کو جانتا ہے، تو جو تمہارے وقت مقررہ مدت کو جانتا ہے تو لہٰذا لائق عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوا۔ دوسرے نمبر پہ اب آگے فرمایا رسالت، نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، معجزہ تھا، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام خود بھی آئے، تو وہ کوئی بھی نشانی اب کفار مارنے کو تیار نہیں، حالانکہ نشانیاں بالکل ساتھ ساتھ آئی تھی۔ اس کے بعد اب فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، یعنی جب حق ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا جھٹلاؤ کر دیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آنے والی ہیں جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی ان کے پاس اب ایسی ایسی خبریں آئیں گی جس خبر کا نبی علیہ السلام کی یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ نبی علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو اب یہ اس خبر کو بھی مذاق کہہ دیا، جادو کہہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم صبر کرو، رکو ذرا، ہم ایک ایسا وقت لے کے آئیں گے کہ جس چیز کا تم نے مذاق اڑایا ہے وہ تمہارے حق میں ہی مذاق بن جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا، فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، انہیں ہم نے زمین میں وہ قوت و طاقت عطا فرمائی جو تمہیں نہیں عطا فرمائی، اور ہم نے ان پر موسلن یعنی پے در پے دھار بارش بھیجی، یعنی کہ ایسی بارش بھیجی جس کے سبب وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے اور سارے کے سارے نیست و نابود ہو گئے۔ تو تم لوگوں کے پاس کیا ہے، تم سے پہلے ایسی ایسی قومیں تھیں شام کے اندر، متعدد ملکوں کے اندر، کہ ان کو ہم نے قوت و طاقت بھی عطا کی تھی، تمہارے پاس تو وہ طاقت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود تم کہتے ہو ہم کچھ نہیں ماننے کو تیار، تو لہٰذا ان کو ہم نے پھر تباہ و برباد کر دیا تھا، تیز تاز بارش ہوئی تو وہ تباہ ہو گئے، تو تم لوگ کس امید کے یہاں پر بیٹھے ہو، تو تمہیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ اب یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی تو فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، فرمایا کہ اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برباد کر دے، تباہ کر دے اگر تم نافرمانی کرو، اور پھر اس کے بعد تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے، یہ اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہی یکتا ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، وہی واجب الوجود ہے، مستحق کی عبادت ہے، اسی کے پیروکار ہیں ہم، اسی کے آگے ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کے آگے بھی اپنی گردن جھکانے کو تیار نہیں، چاہے وہ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی ذات ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمیں حضور علیہ السلام کی تربیت ہے کہ جب ایک صحابی رسول آئے اور آپ کو سجدہ کرنے کی کوشش کی تو نبی علیہ السلام نے کہا نہ، یہ سجدہ اگر میں کسی کو کرنے کا حکم دیتا تو اس فضیلت کی بنیاد پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے مقام کو رکھتے ہوئے مرد کو عطا کی ہے تو اس کو دیتا، لیکن جب اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سے بھی اس کی نفی کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا آپ پر اتار دیتے پھر یہ اسے چھو لیتے تب بھی کافر کہہ دیتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ کافروں نے کہا کہ اے نبی علیہ السلام آپ اس طرح کریں کہ چند فرشتے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص ترین فرشتے آنے کے ساتھ ہی وہ قرآن مجید بھی لے کے آئیں، خالی آئے نا، کتاب بھی لے کے آئیں، اور پھر وہ ہمیں اس کا تعارف کروائیں، ایک کتاب کی صورت میں آئے اور وہ تعارف کروائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حبیب آپ فکر نہ کریں، آپ رنجیدہ نہ ہو، ٹینشن نہ لیں، اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا فرشتوں کے ہاتھوں سے بھی ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے نا اور یہ اس کو چھو بھی لیتے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایمان نہیں لے کے آنا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ پھر اس کے ساتھ آپ کی یعنی کہ دعوت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، آپ نے جو تبلیغ پہنچانی تھی آپ پہنچا چکے ہیں، تو اس چیز کے اندر آپ بے فکر ہو جائیں۔ وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ
وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور کافروں نے کہا ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا، یعنی کیوں نہ اتار دیا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو فیصلہ کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کوئی چیز کسی کے کہنے پہ پوری کر دے، جس طرح وہ پچھلی سورت کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر دسترخوان جب آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب اگر انہوں نے انکار کیا، یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اگر جب حجت قائم ہوگی، معجزہ آپ کے ہاتھوں سے دکھا دیا، یہ بات آ گئی، اس کے بعد باوجود بھی اگر یہ نہ مانے تو پھر اس کے بعد ایک ہی صورت ہے کہ ان کے لیے عذاب تیار ہے، پھر یہ اسی کے اندر جائیں گے اور اس کے علاوہ نہیں جائیں گے، اور پھر ان کے پاس مہلت بھی کوئی نہیں بچے گی کہ جب حجت واضح طور پہ قائم ہو گئی، ایک بنیاد کرائٹیریا یہ رکھ دیا کہ یہ چیز اترے گی، یعنی فرشتے لے کے آئیں گے تو ہم مان جائیں گے، پھر بھی اگر نہ مانے تو پھر اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی، ڈائریکٹ عذاب آئے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے ماننا ہی نہیں، تو ان کے لیے اتارنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں، ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں۔ وہ سورۃ البقرہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو لہٰذا ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کی بصارت کے اوپر، ان کی سننے کے اوپر، ہر چیز کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں، اب ان کے لیے کوئی دوسرا رستہ نہیں واضح۔ فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بنا دیتے تو بھی اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جس میں اب پڑے ہیں۔ کفار نے کہا کہ یہ کیا معاملہ کہ آپ ہمارے پاس دین لے کے آ رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ فرشتے آتے۔ تو دیکھیں ایک مثال ہے، آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر یکدم یہاں پہ کوئی فرشتہ آ جائے تو ہم تو ہیبت سے ڈر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کے پاس فرشتہ آ بھی جاتا تو یہاں تو یہ ہیبت میں پڑ جاتے کہ یہ کیا چیز عجیب سی ایک مخلوق ہمارے پاس آ گئی ہے۔ تو اگر ہم فرشتے کی صورت کے اندر بھی اگر نبوت عطا کرتے تو وہ بھی بتقاضے مرد، وہ بھی مرد ہی ہوتا، تاکہ تمہیں اس کے ساتھ ملنے کے اندر کوئی دشواری محسوس نہ ہوتی، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے اندر کوئی دشواری محسوس نہ ہوتی۔ تو ایک یہ بھی حکمت تھی بشریت کے اندر آپ کو اتارنا۔ تو اس کے اندر کوئی ایشو والی بات نہیں ہے کہ تم نے اتنا بڑا اس کے اندر ایشو بنا رکھا ہے، بلکہ اس آیت مبارکہ کے اندر جواب دیا گیا ہے کہ مرد کی صورت کے اندر آئے ہیں، تو وہی بہتر ہے۔ اگر بشریت کے تقاضے کے اندر آتے بھی تو تمہارے پھر وہ بارے میں نہیں آنا تھا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہی بہتر ہے، تمہاری جو سوچیں ہیں وہ جدھر جدھر تک جائیں گی ہم ان کو وہیں تک بند کر کے جواب دیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اے حبیب بے شک تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، تو وہ جو ان میں سے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے ان پر ان کا مذاق ہی اڑا دیا گیا، یعنی ان کا مذاق ہی ان پر اتار دیا گیا۔ تو ان کے لیے اب کچھ نہ بچا۔ بڑے بڑے مشرکین تھے جو نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ کہ انہی کا اپنا مذاق بن گیا انہی کے علاقے کے اندر، یعنی وہ جتنی اسلام کے خلاف کوشش کرتے تھے آٹومیٹک اسلام کے حق میں معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا تھا۔ جس طرح وہ حبشہ، ہجرت حبشہ، وہاں پہ حبشی کے پاس کیا لینے گئے تھے کہ مسلمان ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان کا ذرا علاج کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ بھی اسلام کو ترقی عطا فرمائی، ان کا اپنا ہی مذاق بن گیا۔ حالانکہ بڑے ذہین شخصیت گئی تھی، حضرت عمرو بن عاص، بڑا مقام و مرتبہ ہے، بڑا ذہن رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جب وہ اسلام کے مقابلے کے اندر آئے، اللہ کے دین کے مقابلے کے اندر آئے تو ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اللہ کے نزدیک تو بہترین دین اسلام ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر وہاں پہ بلندیاں عطا کی۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ جاؤ ذرا شام کی طرف، جاؤ ذرا دوسرے علاقے کی طرف، پھر سیر کرو، اور آج کل اگر کسی کا دل کرتا ہے تو جائے امریکہ کی طرف اور وہاں جا کے پھر سیر کرے اور دیکھے کہ وہاں پہ کتنی آگ لگ چکی ہے۔ ایک دن پہلے کی خبر کیا اور ایک دن بعد کی خبر کیا ہے کہ سینکڑوں ایکڑوں کی زمین کے اوپر یکدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ برسا دی ہے۔ اس سے نجات ہی مانگنی چاہیے، اس طرح کے عذابوں سے۔ تو یہ عبرت ہے کہ جو اب وہاں پہ سفر کرنے جائے گا شام کی طرف کسی اور علاقے کی طرف تو وہ دیکھے گا یہ نظارے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ پھر تم سیر کرو اور جا کے دیکھو کہ پہلی قوموں کا کیا انجام ہوا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ قل للہ، فرما دو اللہ ہی کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ،
اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ دی ہے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، بے شک وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کچھ شک نہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام نے خود ہی پہلے پوچھا کہ بتاؤ کون ہے کہ جو واقعے میں آسمان اور زمین کا مالک ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان سے پوچھو گے تو یہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی کہیں تو اے ابھی آپ نے کہہ دینا ہے کہ قل اللہ، اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ پھر فرمایا کہ اللہ نے اپنے رحمت کے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت رحمت کرنے والا ہے، ہر وقت رحم کرنے والا ہے، تو لہٰذا تم آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ تمہیں بخش دے گا جتنے مرضی تم معاملات لے کے آؤ۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور سب کچھ اسی کا ہے جو رات اور دن میں بستا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ رات اور دن میں جہاں جہاں پہ بھی کوئی بھی بندہ کسی بھی مقام، کسی بھی مکان اور کسی بھی جگہ پہ رہ رہا ہے، ان ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، اور وہی ان کی باتیں سننے والا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ وہ کیا کیا رات رات کو اٹھ کے تدبیریں اختیار کر رہے ہیں، ان کے مقابلے کے اندر کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ اب یہاں سے آیت مبارکہ سننے والی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے حبیب اب آپ فرمائیں۔ عرب کے کفار آ گئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اور آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نا دین کی تبلیغ چھوڑ دیں، ہمارے پیچھے آ جائیں جدھر آپ پہلے تھے، یعنی آپ اپنے دین کی طرف آ جائیں اور سب کچھ ترک کر دیں اور اپنے پرانے وطن کے اندر آ جائیں، یہ سب کچھ چھوڑ دیں، توحید کی دعوت چھوڑ دیں۔ تو نبی علیہ السلام سے پھر اللہ نے کہا کہ اے حبیب آپ یہ الفاظ ارشاد فرمائیں، اور یہ الفاظ سن کے اپنے ذہنوں میں تھما لیں اور اس کو اپنے دلوں کے اندر لکھ لیں۔ بڑے سخت الفاظ ہیں، اور نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنے بارے میں کہیں۔ تو تصور کریں کہ جب نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو پھر ہماری اور بڑے بڑے جو یہاں پہ بنے پھرتے ہیں فلکار اور بڑے بڑے یہاں پہ گرو نانک بنے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ الفاظ بولتے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں تو یہ ہو جائے گا، میں یہ کہہ دوں، نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں وہ تو سن لو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے کہا قل، اے محبوب فرما دیجیے، اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، یہ جو آپ کے پاس آئے نا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا دین چھوڑ دیں، توحید کی دعوت چھوڑ دیں، ہمارے پیچھے آ جائیں، تم فرماؤ کیا کسی اور کو اس اللہ کے سوا والی بناؤ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ جاؤ اپنا دین لے جاؤ، اور میں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر قائم، آخری دم تک یہاں پہ قائم۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ صرف اور صرف کھلاتا ہے، ایسا رب ہے جو صرف کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے۔ اور فرمایا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، تم فرماؤ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کے لیے گردن جھکاؤں اور تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، یعنی نبی علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تو یہاں پہ اگر کوئی بابا اٹھ کے ہمیں یہ کہے کہ نہیں ہمارا دین چلے گا، ہماری بات چلے گی، ہمارا یہ نظام ہے، ہم کسی کو جنت کے بارے میں کہہ دیں تو جنت ہے، پتہ نہیں 10 مہینے ہوئے ہیں کہ نہایا کہ نہیں نہایا، اور یہاں پہ فتوے دئی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آزادی ہے، تم بھی جاؤ، تمہیں مزے ہیں، کوئی نہیں، بس 2 مہینے یہاں پہ آ جانا، ہاتھ چومو، مرید ہو جاؤ اور تمہاری جان چھوٹ گئی، سب کچھ فراڈ پر مبنی ہے۔ یہاں پہ بس یہ چیز یاد رکھیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں خود اللہ کی حضور گردن جھکا رہا ہوں، اور اس کے بعد میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، تم شرک کی طرف جا رہے ہو۔ اور اگلے الفاظ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ یہاں پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے، فرمایا کہ تم فرماؤ اے حبیب اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کا عذاب کا ڈر ہے، یعنی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے، اور یہاں بابا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ڈر نہیں، بخشے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل نہ ہو جائے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ تو اس کے مقابلے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں پھر باقی جتنے بھی ہیں وہ کیا اپنا دین پھیلا رہے ہیں اور کیا تبلیغ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی بنیادی چیز عاجزی اگر نہیں ہے تو وہ فارغ التحصیل ہے، پھر یہاں سے جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا تو ضرور اس پر اللہ نے رحم فرما لیا، یعنی قیامت کے دن جس سے، یعنی مجھ سمیت جس سے عذاب پھیر لیا گیا تو سمجھو اللہ نے اس پر رحم فرما دیا۔
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ جب اللہ نے ارادہ کر لیا تو پھر کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تجھے بلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ تجھے جب پہنچانا چاہے گا، پوری دنیا ایک طرف زور لگا لے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ یعنی وہ اپنے سارے بندوں پر غالب ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام سمیت۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو ان کو اگر کوئی خدا بنا بیٹھا ہے تو وہ اپنی عقل کے اوپر ماتم کرے، روئے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، تم ہی بتا دو۔ قُلِ اللَّهُ، گواہ تو صرف و صرف محبوب فرما دیجئے اللہ ہے۔ شہید بینی و بینکم، فرماؤ تمہارے اور میرے درمیان صرف و صرف اللہ ہی گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جن کو یہ پہنچے انہیں ڈرا دوں۔ جدھر جدھر تک پھیلتی ہے، یعنی میرے تک پھیلی میں آگے پہنچاؤں۔ اور ترمذی کے اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میری بات جیسے سنے ویسے ہی آگے پہنچا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ میں جدھر تک پہنچے گی دعوت وہاں تک اللہ کا ڈر سناؤں۔ نبی علیہ السلام اللہ کا ڈر سنائے اور بابا کہے کہ ٹھیک ہے چھٹی ہے، ٹھیک ہے بزرگوں۔ اس واسطے حمد کا مطلب ہے ہاں جس میں اللہ کی تعریف کی جائے، نہیں ویسے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی جائے۔ بابا جی ویسے گل ہے کہ نہیں، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دین کی جدھر تک میں دعوت پہنچاؤں تو اللہ کا ڈر سناؤں، اور بابا کہہ رہے ہیں کہ نہیں موجہ نہیں لٹو لا رکھی سونے ہیں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، فرمایا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ اور فرمایا قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے اور میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ جتنے بت ہیں سب سے میں بیزار ہوں، میں تو صرف اور صرف ایک اللہ کا ماننے والا، وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں، اس کے علاوہ اور کسی کا ماننے والا نہیں۔ یہاں پہ بالکل واضح ہو گیا پیغام۔ اس کے بعد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ جو آپ سے پنگا لینے آئے ہیں نا اے محبوب، یہ یہود و نصارہ اہل کتاب، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی یہودی بھی، عیسائی بھی، اہل کتاب بھی، سارے کے سارے نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے بندہ اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، اور حتیٰ کہ اس سے بھی زیادہ۔ اتنی نشانیاں بالکل واضح ہیں، لیکن جان کے فراڈ، جان کے دھوکہ دہی، جان کے آیتیں چھپانا، جان کے بیچ میں چوری کرنا، یہ سارے کے سارے ان کی عادت میں شامل ہے۔ اور فرمایا الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، لیکن جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان والے تو نہیں نا۔ وہ لا یؤمنون، جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، اپنی جانوں کے اندر کمی پیشی کر رہے ہیں، تو وہ پھر ایمان والے تو نہیں نا، وہ آیتیں چھپا کے اپنا ایمان ڈاماڈول کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اے محبوب آپ کو جو ہم نے اسٹیٹس دے کے بھیجا ہے، آپ ان سب تک اپنا پیغام پہنچا دیں، اور پھر آگے ترمذی کی روایت پھر لے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری بات جیسے سنی ویسے آگے پہنچا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں پھر